حضرت ابراہیم کو بھیجا تو ابراہیم نے بھی اپنے قوم کو منع کیا، اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے قوم کے لوگوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا تم اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے ہو، مجسمہ بناتے ہو، اسٹیچو بناتے ہو، اور اے میری قوم کے لوگوں تم اسی کی پوجا کرتے ہو، اسی کی پرستش کرتے ہو، اسی سے مانگتے ہو اور اسی کی عبادت کیا کرتے ہو، اور خاص کر کے اپنے ابو سے کہتے ہیں، اپنے فادر سے، اپنے باپ سے کہتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله عنك شيئا۔ اے میرے ابو جان، اے میرے فادر، اس معبود کی، ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني، اے میرے ابو یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ ذرہ برابر فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ باپ کو بھی حضرت ابراہیم نے سمجھایا، قوم کو بھی حضرت ابراہیم نے سمجھایا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں، یعنی نبیوں کو اللہ نے دنیا کے اندر بھلائی کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابراہیم دعوت دیتے رہے، حضرت ابراہیم نے وہاں کے بادشاہ کو بھی دعوت دی، وہاں کے لوگوں کو بھی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی نبی آئے، ان لوگوں نے بھی اپنی قوم کی طرف دعوت دی۔ ہود علیہ السلام کو دیکھو، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کی طرف دعوت دی۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے اپنے قوم کو برائیوں سے روکا اور بھلائیوں کی دعوت دی۔ سب سے اخیر میں جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا، اور اس نبی کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر کے بھیجا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو سمجھانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اے نبی آپ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی آپ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے، ومبشر، اور اے نبی آپ لوگوں کو جنت کی بشارت سنائیے۔ آخری نبی کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کے اوپر ہم اور آپ ایمان لاتے، کبھی کبھی اس کے جیونی کو پڑھو، کبھی کبھی اس کی زندگی کو پڑھو، کبھی کبھی اس کی سیرت کو پڑھو، کیونکہ ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے جناب محمد رسول اللہ آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ آئیڈیل ہے۔ نبی اکرم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، اے نبی اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اے نبی اٹھیے اور لوگوں کو سمجھائیے، اے نبی اٹھیے اور لوگوں کو بتائیے کہ تمہیں دنیا میں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ وہ نبی اٹھے اور اس نبی نے لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں کو سمجھایا یا ایھا الناس، اے مکہ کے لوگوں، اے عرب کی مشرکین مکہ سنو، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم اپنی زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پیدا ہوئے، آپ نے کئی برائیوں کو آپ نے دیکھا، آپ نے کئی چیزوں کے اوپر آپ نے نظر دوڑائی، آپ نے جب وہاں کی برائیوں کے اوپر نظر دوڑائی تو وہاں پہ بہت ساری برائیاں موجود تھی، ایک برائی نہیں کئی برائیاں موجود تھی۔ عرب کی سرزمین اور عرب کی دھرتی کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جا رہی تھی۔ نبی اکرم کی نظر جب پڑی کہ اللہ نے جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کا یہ اعلان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو، اے میرے بھکتو، اے میرے بندو،
اے میرے بندو ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، یہ نہیں کہ تم کھاتے رہو پیتے رہو کماتے رہو بلڈنگیں بناتے رہو اور اپنے بینک بیلنس جمع کرتے رہو، صرف یہی کام کے لیے ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندو ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں او لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سب سے بڑی برائی جو دیکھی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کر رہے تھے، روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ برائی عرب کی سرزمین کے اندر اتنی زیادہ تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اگر کسی سندر لڑکی کے اوپر کسی کے نظر پڑ جاتی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، کسی کی بیوی بھی ہوتی اور بڑی سندر ہے تو ہاتھ پکڑ لیتا، اور اگر اس کا شوہر وہاں پہ موجود ہے تو کہتا ہے یہ میری بیوی کو چھوڑتا نہیں، یہاں تک کہ دونوں میں لڑائی ہوتی۔ اگر جس کی بیوی ہوتی وہ جیت جاتا تو اپنے بیوی کو لے کے چلا جاتا، لیکن اگر ہار جاتا تو اپنی بیوی اسے دے دینی پڑتی اور وہ اس کی بیوی کو لے جا کر کے اس کے ساتھ جو چاہتا سو کرتا۔ یہ برائی کی انتہا تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، عرب کی دھرتی کے اندر باقاعدہ یہ بھی تھا کہ سندر بیوٹیفل گرلز لڑکیاں اپنے اپنے چھتوں پہ جھنڈا لگا لیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا اگر کوئی لڑکا اگر کسی لڑکی کو ضرورت ہے، اگر کوئی اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، اگر کسی سے ملنا چاہتا ہے تو آؤ میرے کمرے میں، آؤ میرے گھر میں، کوئی تمہیں روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ یہ زناکاری کی اس طریقے سے انتہا۔ شراب تو مت پوچھو، شراب کے بغیر کھانا اندر نہیں جاتا تھا۔ آج ہم اور آپ کھانا کھاتے ہیں تو پانی پیتے ہیں، اور عرب والے پانی کی جگہ شراب یوز کیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان برائیوں کو دیکھا تو میرے بھائیوں 23 سالہ زندگی میں آپ نے تمام برائیوں کے اوپر پابندی لگائی، کنٹرول کیا، اور اتنا اچھا معاملہ اور اتنا اچھا معاشرہ بنایا، اتنا اچھا ماحول بنایا، اتنی پیاری اور اتنی زبردست طریقے سے جماعت بنائی کہ وہ جماعت اور وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ پوری دنیا کے لیے مثال بن کر کے رہ گئی۔ جو لوگ شراب کے بغیر رہ نہیں پایا کرتے تھے وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگا رہے، وہ شراب کو اپنے ہاتھ سے پھینک رہے ہیں۔ اور جب قرآن کی آیت سنتے ہیں، جب قرآن کی آیت سنتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب، جب قرآن کی آیت سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے تو شراب نہیں پی رہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ کے گھر کے اندر شراب پلا رہا تھا۔ میرے بھائیو ذرا دیکھو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ کیسے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ کے گھر کے اندر شراب پلا رہا تھا کہ شراب پلاتے پلاتے ایک آدمی آواز لگاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، کوئی آدمی شراب کو نہ پیے، کوئی آدمی شراب نہ پیے، شراب کا استعمال نہ کرے۔ اللہ کے نبی کو ماننے والے لوگ ایسے تھے، جب اللہ کے نبی کی بات آئی تو شراب کو زمین میں پھینک دیا، شراب کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ نبی اکرم نے باقاعدہ جن جن چیزوں سے منع کیا، آپ نے فرمایا لوگوں زنا کے قریب مت جاؤ، زنا مت کرو۔ میرے بھائیوں لوگوں نے زنا سے توبہ کی، اللہ کے نبی نے جن جن چیزوں سے منع کیا، رسول کے لوگوں نے رسول مانا تو میرے بھائیوں رسول کی فرما برداری بھی کی۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے ہمارے بڑوں نے اتنا بڑا جلسہ کیا اور یہاں کے کچھ لوگوں نے جلسہ کروایا کہ ہونا چاہیے، دعوت کا کام ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے، ایک گروہ ایسا
ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتا ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہو، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتا ہو اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرتا ہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا اگر ایسے لوگ ہیں تو پھر یہ لوگ کامیاب والے ہیں، یہ لوگ جنتی ہیں، یہ لوگ جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ تو یہاں کے کچھ لوگوں نے جلسہ کروایا اور یہ میٹنگ پاس ہوئی کہ کوئی میلہ ٹھیلا نہیں لگائے گا، کوئی بازار نہیں لگائے گا، کوئی دکان نہیں لگائے گا، اور جن کو میلہ ٹھیلا سے مطلب ہے ان کو جلسوں سے کیا مطلب ہے؟ جب مغرب بعد نماز پڑھنے کے لیے آپ کسی جامع مسجد میں گیا تو اس بازار میں بہت ہی زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی، لڑکیاں سامان خرید رہی تھی تو یہاں کے لڑکے بھی انجوائے کر رہے تھے۔ افسوس، قرآن کی آیت سنائی جا رہی ہے اور بازار میں خرید و فروخت کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، یہ قرآن کی توہین نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ رسول کا نام لیا جا رہا ہے، رسول اکرم کا فرمان سنایا جا رہا ہے، اور دکانوں میں بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لی جا رہی ہے، سگریٹ پیا جا رہا ہے، لڑکیوں سے باتیں کی جا رہی ہے۔ یہ قرآن کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا تو اور پھر کیا ہے؟ غور کرو، ہمارا معاشرہ کتنا گندا ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کتنی گندگیاں آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد و انا احمد، میرا نام ایک محمد ہے اور میرا ایک دوسرا نام احمد ہے۔ میرا نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے، وَأَنَا الْمَاحِي، اور میرا ایک تیسرا نام ماحی ہے، الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرَ، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا، برائیوں کو مٹائے گا، برائیوں کو ختم کرے گا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت سی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ مکہ کی دھرتی کے اوپر جب نظر دوڑاؤ تو مکہ کے اندر بہت سی برائیاں آپ کو نظر آئیں گی، سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں کو آپ اٹھا کر کے دیکھو، بہت سی برائیاں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے ایک ایک برائیوں کو آپ نے ختم کر دیا۔ ایک نوجوان آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے سیکس کرنے کی اجازت دے دیجئے، اے اللہ کے نبی جب میری نظر کسی لڑکی کے اوپر، کسی گرل کے اوپر اور کسی سندر لڑکی کے اوپر پڑتی ہے تو اے اللہ کے نبی میں اپنے آپ میں کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں، میں اپنے آپ میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ پرمیشن دے دیجئے، آپ اجازت دے دیجئے۔ اے اللہ کے نبی آپ اجازت دے دیں گے تو میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ زنا کر لوں گا۔ اتنا بڑا سوال کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اتنا پیار سے سمجھایا، ذرا سنیے، نبی نے یہ نہیں کہا تو کافر بھاگ، نبی نے یہ نہیں کہا تو سب سے زیادہ خراب آدمی ہے۔ نبی اکرم نے اس سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے ایک سوال کیا ہے، آؤ میں بھی تمہیں ایک سوال کرتا ہوں، میں بھی تم سے ایک کوشچن کرتا ہوں، میں بھی تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اور سوال یہ ہے جو سوال تم مجھ سے کر رہے ہو کہ تم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دو، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے نوجوان یہ بتاؤ اگر کوئی لڑکا تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے تو بتاؤ تم اس بات کی اجازت دو گے؟ آپ نے بھی ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی، کوئی لڑکا میری ماں کے ساتھ زنا کرے اور میں اجازت دے دوں؟ اللہ کے نبی میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ پھر آپ نے کہا کہ کوئی تمہاری سسٹر کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ اگر زنا کرنا چاہے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اسے میں قتل کر دوں گا۔ پھر آپ نے کہا یہ بتاؤ تمہارے رشتہ دار کے ساتھ کوئی زنا کرنا چاہے تو تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اسے دنیا میں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔
آپ نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے، اب ہتھوڑا مارنے کی ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں ذرا یہ بتاؤ، جب تم کہتے ہو کہ تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری خالہ، تمہاری چچی، تمہارے رشتہ دار کے ساتھ کوئی غلط کام کرے تو تم اسے زندہ نہیں چھوڑو گے، تو بتاؤ اگر تم کسی کے ساتھ اگر زنا کرو گے، میں تمہیں اجازت دے دو، پرمیشن دے دو، جاؤ اور تم کسی کے ساتھ زنا کر سکتے ہو، تم یہاں سے جاؤ کہ کسی کی بہن کو پکڑو گے، کسی کی بیٹی کو پکڑو گے اور اس کے ساتھ تم غلط کام کرو گے۔ اب تم یہ بتاؤ، وہ لڑکی بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی رشتہ دار ہوگی۔ جب تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو تو دوسرا کیسے پسند کرے گا؟ نبی کا یہ سمجھانے کا انداز اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا، وہ نوجوان چیخ کر کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول، مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ اپنا دست مبارک رکھا، نظریں آسمان کی طرف اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اے اللہ، اللہم طہر قلبا وحسن فرجا، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجا، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، اللہ کے نبی نے اپنے قوم کے اندر اور اپنے سماج کے اندر نوجوانوں کے اندر کس طریقے سے سدھار لایا اور نوجوانوں کے اندر کس طریقے سے برائیوں سے آپ نے کنٹرول کیا۔